اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم نے ارادہ بنا لیا ہے پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان میں سے ایک کو کافی مال، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو نہ واپس لو اس سے کوئی چیز، اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم اس کو واپس لے رہے ہو بہتان بازی کر کے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم اس کو واپس لوگے حالانکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں مل چکے ہو، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ تلاوت کردہ آیات میں سے ماقبل کی آیات میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا گیا تھا، تو ان آیات بینات میں بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا۔ فخر الملت والدین، فخر الاسلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کی بری رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب کوئی شوہر دوسری شادی رچانا چاہتا اور ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تو وہ سازش سے کام لیتے ہوئے پہلی بیوی پر تہمت لگا دیتا اور غلط کاری کا الزام لگا دیتا، اسے بدنام کر کے ذلیل و رسوا کر کے اس نہج پر پہنچا دیتا کہ وہ خود بخود مجبور ہو جاتی کہ کچھ نہ کچھ مال دے کر اس مرد سے جان چھڑائی جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا اور عورت کو بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ عورت جو پستی کا شکار تھی، محکومیت کا شکار تھی، اور مرد اس پر جس طرح کے بھی وار کر لیتا تو وہ بیچاری مجبور ہو جاتی تھی، تو شریعت نے، اسلام نے اس سے روک دیا اور سختی سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر پہلی بیوی کی جگہ تم دوسری بیوی بدلنا بھی چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم اس کو مہر کی صورت میں کافی مال دے چکے ہو، تو فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ یہ مروت کے خلاف ہے، اخلاقیات کے یہ چیز خلاف ہے۔ ہاں اگر عورت کی جانب جس طرح کے پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ اگر عورت برائی کا ارتکاب کرے، غلط رویہ اس نے اختیار کر رکھا ہے اور حدود اللہ کو پامال کر رہی ہے، تو پھر مرد اس سے خلو کر سکتا ہے اور بدلے خلو جو ہے
وہ لے سکتا ہے، اس سے پیسے وغیرہ لے کر اس کو طلاق دے، لیکن غلطی عورت کی جانب سے نہیں۔ مرد اپنی مرضی کر رہا ہے اور دوسری شادی رچانا چاہتا ہے تو اسلام نے منع فرما دیا کہ اگر تیری مرضی دوسری شادی کرنے کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو خواہ مخواہ بدنام کر ڈالے اور پھر سازش سے اس سے دیے ہوئے پیسے واپس بٹور لے۔ فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم اس کو بھاری مال دے چکے ہو، ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اے اہل اسلام اس سے تم پابندی کرو کہ اس سے کوئی چیز واپس نہ لو، کیونکہ مرضی تمہاری ہے، قصور اس کا نہیں ہے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس مال کو واپس لوگے دور جاہلیت کی طرف بہتان بازی کرتے ہوئے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر غلطی عورت کی جانب سے نہیں، اسے مجبور کیا جا رہا ہے اور مرد ایک سازش کے ذریعے دوسری شادی کے لیے راہیں ہموار کرنا چاہتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ بہتان بازی یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے، تو اس طرح بہتان بازی کر کے اس کی عزت کو داغدار نہ کرو اور اس سے پیسے جو مہر کی صورت میں تم دے چکے ہو واپس نہ لو۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ کا ارتکاب بھی نہ کرو۔ گویا کہ اگر عورت کو تنگ کر کے بلا وجہ اس کی کوئی غلطی نہیں اور یہ مال بھی لینا چاہتا ہے اور مال لے کر اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور اپنی دوسری شادی کے لیے راہیں آسان کرنا چاہتا ہے، تو پھر شریعت نے منع فرما دیا کہ یہ کھلم کھلا گناہ ہوگا، یہ اچھی بات نہیں، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اس سے یہ مال کیسے واپس لیتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل بھی چکے ہو، جسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلوت صحیحہ قرار دیا، یعنی مرد اور عورت جب خلوت صحیحہ کر لیں تو پھر مرد کو یہ حق حاصل کوئی نہیں کہ اس سے خواہ مخواہ وہ پیسے واپس لینے کی کوشش کریں۔ مزید ارشاد فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ کل جب تم ایک بندھن میں بندھے گئے تھے، ایجاب و قبول کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، جب دو مسلمانوں کو آپس میں مرد عورت کو اکٹھا کیا گیا تھا، اسلام نے انہیں زوجیت والا رشتہ عطا فرمایا تو کہ محض اس لیے تھا کہ کل چالاکی کر کے ہوشیاری کر کے بلا وجہ اس کو تنگ کریں گے اور اسے چھوڑ دیں گے۔ ایجاب و قبول جو ہوا تھا تو اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کر ساتھ نبھائیں گے، لیکن آج تم اس ساتھ دینے سے انکار کر چکے ہو اور نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے تنگ کرو ذلیل کرو، تو منع فرما دیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں لیکن تم اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ بہرحال ان دو آیات مبارکہ میں بھی عورت کے حقوق کا دفاع فرمایا گیا اور مزید سمجھایا گیا کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس کی وجہ سے عورت ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی عزت داغدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات شرعیہ کو سمجھ کر اپنے گھریلو نظام کو درست کرنے کی اور اس کو مزید آگے چلانے کی اچھے انداز میں جس طرح کہ شریعت اجازت دیتی ہے اپنے نظام کو برقرار رکھنے اور اس کو چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔